بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 18ویں ترمیم کے اوپر۔ آج کل 18ویں ترمیم کو لے کے وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک تنازع چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ اس ترمیم کو انڈو کر دے، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم اس ترمیم کو جاری رکھوانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ترمیم تھی کیا؟ وہ کیا وجوہات ہیں کہ تحریک انصاف چاہتی ہے اس ترمیم کو ختم کیا جائے، اور نون لیگل پیپل پارٹی چاہتی ہیں کہ یہ ترمیم جاری رہنی چاہیے؟ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ہونے والے میثاق جمہوریت کا نتیجہ یہ ترمیم تھی۔ بیسیکلی 18ویں ترمیم جو ہے یہ ایک ترمیم نہیں ہے، یہ مختلف ترامیم کا مجموعہ ہے۔ یہ ترمیم 8 اپریل 2010 کو پارلیمنٹ سے پاس ہوئی، اور اس ترمیم کے مطابق آصف علی زرداری صاحب نے، جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، صدارتی اختیارات کم کر کے پارلیمنٹ کو تفویض کر دی ہے۔ اب ان کے مطابق یہ تھا کہ صدر چونکہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتا تھا، اب صدارتی اختیارات ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، لہٰذا اب مارشل لاء کا خطرہ ٹل گیا ہے، پارلیمنٹ سپریم ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم کی ایڈوائز کے بغیر اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی۔ گو کہ یہ اس وقت کا اچھا اقدام تھا، لیکن بعد میں آنے والے نتائج جو تھے وہ بہتر نہیں تھے۔ اس ترمیم سے پہلے لیجسلیشن کے لیے ایک کنکرنٹ لسٹ ہوا کرتی تھی، جس میں وفاق اور صوبے مل کر قانون سازی کیا کرتے تھے، اور اگر کسی ایشو پر وفاق اور صوبے کے درمیان تنازع ہو جاتا تو وفاق کی ہوئی قانون سازی جو ہے وہ پریویل کرتی۔ اس ترمیم سے 2 لیجسلیٹو لسٹ بنائی گئیں، جن میں سے ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ تھی اور دوسری پروونشل لیجسلیٹو لسٹ تھی۔ ان 2 لسٹوں کے مطابق کچھ معاملات پہ صرف وفاق قانون سازی کر سکتا تھا، اور کچھ معاملات پہ صرف صوبہ قانون سازی کر سکتا تھا۔ اب وفاق نے اپنے اختیارات ڈیلیگیٹ کر کے صوبوں کو بہت زیادہ حد تک خود مختار بنا دیا، جس سے رزلٹ یہ ہوا کہ وفاق کمزور ہو گیا۔ صدر نے ظاہری طور پر تو پارلیمان کو مضبوط کر دیا، لیکن پارلیمان کتنا مضبوط تھا یہ پوری قوم نے دیکھا، کہ جب ایک وزیر اعظم کو سوئس حکام کو خط لکھنے کا کہا گیا تو وہ پوری قوم نے دیکھا کہ انہوں نے خط نہیں لکھا، اور پھر سپریم کورٹ کے ذریعے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس ترمیم کے ذریعے جو سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ صدر کا 58(2)B کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ 58(2)B کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ صدر اسمبلیاں تحلیل کر سکتا تھا۔ اب یہ اختیار صدر سے لے کے وزیر اعظم کو دے دیا گیا کہ صدر صرف وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اب اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی جو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتی ہے وہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے آئین پاکستان سے ضیاء الحق کا نام حذف کر دیا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئین سے آرٹیکل 62 اور 63 کا بھی خاتمہ چاہتے تھے۔ یہ وہی آرٹیکل ہے جس کی بنا پر نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، لیکن اس وقت ان کو خدشہ تھا کہ عوام سے ایک بڑا رد عمل آ سکتا ہے، لہٰذا وہ یہ کرنے سے باز رہے۔ اور اگر آپ 10 اپریل 2014 کا ڈان اخبار پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو وہاں ملے گی۔ اس ترمیم کے ذریعے ایک شخص کو تیسری دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا اختیار دیا گیا، اور یہ صاف ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ صرف اور صرف ترمیم نواز شریف صاحب کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبہ سرحد کا نام، جو پہلے NWFP یا صوبہ سرحد تھا، اس کو تبدیل کر کے خیبر پختونخوا کر دیا گیا۔ آرٹیکل 6 میں بھی ترمیم کی گئی، جس میں سنگین غداری کا لفظ شامل کیا گیا کہ جو بھی شخص آئین کو معطل کرے گا یا آئین کو پرماننٹلی ایبروگیٹ کر دے گا تو وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا اور اس کو سزائے موت ملے گی۔ میں اس آرٹیکل 6 کے اوپر اسی ویڈیو میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ ایک اور ترمیم یہ کی گئی کہ مشترکہ مفادات کونسل کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا، اور اس کی جو سربراہی تھی وہ وزیر اعظم کو سونپ دی گئی، اور یہ طے پایا کہ ہر 90 دن میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک اجلاس ہوا کرے گا۔ یہ طے پایا کہ جوڈیشل کمیشن اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو ریکمینڈ کرے گا، اور پارلیمانی کمیشن اس کی حتمی منظوری دے گا۔ چیف الیکشن کمشنر پر اپوزیشن اور حکومتی بینچوں میں اتفاق رائے کا قائم ہونا اور پیدا ہونا اسی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام بھی 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ہوا۔ اسی ترمیم کے ذریعے طے پایا کہ تمام بڑے عہدے، بالخصوص آرمی چیف، نیول چیف، ایئر فورس کا چیف، چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی اور گورنر وزیر اعظم کی ایڈوائز پر صدر تعینات کرے گا۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں جس کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ وفاق سے لے کر صوبوں کے سپرد کر دیے گئے بغیر کسی انفراسٹرکچر اور بیسک فریم ورک کے۔
اسی ترمیم میں کچھ اچھی ترامیم یہ بھی تھیں کہ تعلیم کا حق جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا کہ ہر شخص کو تعلیم کا حق حاصل ہے اور ریاست اس کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھانے کی پابند ہے۔ فیئر ٹرائل کا حق بھی اسی ترمیم کے ذریعے دیا گیا اور رائٹ ٹو انفارمیشن بھی اسی ترمیم کا ایک اہم جز تھا۔ پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ کیبنٹ کی تعداد جو ہے وہ 49-48 نہیں ہونی چاہیے بلکہ 11 سے 10 لوگ کافی ہیں۔ وزیر اعظم کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جبکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کیبنٹ کے لوگوں کی تعداد ہے یہ بھی آئین کے ذریعے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، اور یہ 18ویں ترمیم میں طے پایا تھا کہ کل پارلیمنٹ کی جو تعداد ہوگی اس کا 11% جو ہے وہ کیبنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کیلکولیشن کریں تو وہ 11% 49 لوگ بنتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو وہ جز تھے، یہ وہ ترامیم تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی، یہ جو بیسک تھیں جو 18ویں ترمیم کے ذریعے اس میں ایڈ کی گئیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان مسائل کی جو اس ترمیم کی وجہ سے پیش آئے۔ آج کرونا وائرس کے معاملے کے اوپر صوبے اور وفاق کے درمیان ایک واضح نفاق نظر آتا ہے۔ وہ نفاق یہ ہے کہ اس وقت وفاق صوبوں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ایک قانون سازی کریں یا اس پرٹیکولر ایکٹ کے اوپر عمل کریں، کیونکہ صوبے 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو وفاق کو کمزور کرتی ہے کہ وفاق لیجسلیشن نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آرٹیکل 6 پہ بات کریں گے، تو آرٹیکل 6 میں یہ کہا گیا کہ جو بھی شخص آئین کو معطل کرے گا وہ سزائے موت کا مرتکب ہوگا۔ اب ناظرین، بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 میں سزائے موت کا تعین تو ہو گیا کہ جو شخص بھی آئین کو معطل کرے گا سزائے موت کا مرتکب ٹھہرے گا، لیکن اسی آئین کا آرٹیکل 12 ہمیں کہتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ نہیں دی جائے گی۔ اب ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو ایکٹ آپ نے آج کیا ہے اگر 1 سال کے بعد اس کے اوپر قانون بن جاتا ہے تو اس ایکٹ کی سزا اس میں شامل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کہ آج آپ نے ایک جرم کمٹ کیا ہے، ایک کام کیا ہے، وہ آج جرم نہیں ہے، وہ 1 سال بعد قانون سازی ہوتی ہے اور جرم بن جاتا ہے، تو آج کے کیے ہوئے عمل کا اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لہٰذا مشرف صاحب کا جو یہ جرم تھا آئین کو معطل کرنے والا، ایمرجنسی نافذ کرنے والا، یہ 2007 کا تھا، اور آئین میں ترمیم کب ہو رہی ہے؟ 8 اپریل 2010 کو۔ لہٰذا ایک قانون کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی اس شق کا پچھلے عمل پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ 18ویں ترمیم کے چیدہ جزیات تھے جو میں نے آپ سے عرض کیے، اور اس 18ویں ترمیم کا جو اوریجنل ڈرافٹ ہے وہ اسی ویڈیو کے لنک میں آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو اور آپ پوچھنا چاہتے ہو تو کامنٹ کیجئے۔